بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ حکومت بھول میں بیٹھی ہے کہ ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے۔ نون لیگ اگر حکومت میں رہنا چاہتی ہے تو فیصلے اتفاق رائے سے کرنے ہوں گے۔ ہم حکومت میں ہوں نہ ہوں ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے، یک طرفہ فیصلے حکومت کو مسائل میں ڈال دیں گے۔ حکومت نے مہنگائی کاغذوں میں ختم کر دی ہے، ان کی سیاست موٹر وے سے شروع ہو کر میٹرو تک ختم ہو جاتی ہے۔ صرف بامعنی مذاکرات سے ہی مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ پتہ نہیں یہ کون سی مچھلی ہے جو پاکستان کی کیبل کھا جاتی ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ نیٹ سلو ہے، کبھی کہتے ہیں کیبل کٹ گئی ہے۔ کس سے بات کیے بغیر انٹرنیٹ بند کریں تو عوام تو خلاف ہوگی۔ تیز ترین انٹرنیٹ عوام کا حق ہے۔ انہوں نے فائر وال لگا دی ہے، VPN بند کر دیا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیٹ سے سرمایہ کاروں کو راغب کریں گے۔ ہمیں IT سیکٹر کو وہ سہولتیں دینے ہوں گی جو بھارت اور چین دے رہی ہیں۔ بانی PTI کی تاریخ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ مخلص نہیں۔ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے مذاکرات کے لیے سب سے پہلے ہاتھ بڑھایا۔ سب نے ایک بات کا اعادہ کیا کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ ہم باور میں آئے تب بھی کہتے رہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ گزشتہ 15 روز میں ایسا کیا ہوا کہ PTI مذاکرات پر آمادہ ہو گئی؟ یہ پہلا سیاستدان ہے جو امریکہ کے ترلے کر رہا ہے۔ پہلے کہتے تھے کہ غلامی نامنظور، اب کہتے ہیں کہ غلامی 100 بار منظور۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ 70 سال کے بحران 70 دنوں میں حل نہیں ہو سکتے۔ اس سیاسی مسائل کا حل صرف مذاکرات سے ہو سکتا ہے۔ ہم نے ریاست پر سیاست کو قربان کیا۔ عدم برداشت کا رویہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ بحرانوں میں بیٹھ کر بات ہونی چاہیے۔ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوں۔ 1973 کا آئین معتبر دستاویزات ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات قائم ہوئے۔ ان کو یاد کرا دوں کہ انہوں نے بھی یہی کچھ کیا تھا۔ قمر جاوید باجوہ اور ثاقب نثار نے ہمیں جیلوں میں ڈالا۔ پاکستان ریموٹ کنٹرول جمہوریت سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جب جیل میں تھا تو الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ چاہتے ہیں کہ PTI سے ہونے والے مذاکرات مکمل ہوں اور کامیاب ہوں۔ کسی بھی سیاست کو دخل نہیں کیا جا سکتا۔ اس سب کو ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک میں صرف سیاستدان کو رگڑا جائے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کا تقریر سے خطاب۔ رہنما PTI شبلی فراز کہتے ہیں کہ احتجاج کرنا ہمارا آئینی حق ہے۔ ہر مسئلے کا حل مذاکرات میں ہے۔ مذاکرات میں بانی PTI اپنے لیے کوئی ریلیف نہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ اصولوں پر اور موقف پر اور عوام کے لیے جیل میں ہیں۔ ہم نے کہا کسی سے بھی پرتشدد کارروائیوں کی حامی نہیں ہے۔ یہ ملک آئین کی بنیاد پر چلنا چاہیے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ IT کہتی ہے کہ ہماری سیاست کا مرکز قانون کی حکمرانی ہے۔ ہماری جدوجہد اسی دائرے میں رہتے ہوئے ہوگی۔ افغان طالبان کی کرم اور شمالی وزیرستان میں 2 مقامات سے پاکستان میں دراندازی کی کوشش ناکام۔ ذرائع کے مطابق مؤثر جوابی کارروائی میں 15 سے زائد خارجی افغانستان طالبان کو ہلاک کر دیا گیا۔ مصدقہ اطلاعات موجود ہیں۔ ناکامی پر خارجیوں نے پاکستان پوسٹوں پر بھاری ہتھیار سے فائر کھول دیا۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے بلا اشتعال فائرنگ کا منہ توڑ جواب دیا۔ مؤثر جوابی کارروائی اور گولہ باری سے افغان طالبان 6 پوسٹیں چھوڑ کر بھاگے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی کارکردگی سے متعلق جائزہ اجلاس۔ لیسکو، پیسکو اور فیسکو کے امور زیر بحث آئے۔ وزیر اعظم کی اسمارٹ میئر کی تنصیب کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا کہ اوور بلنگ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ملوث افسران کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ بجلی چوری کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ بجلی تقسیم کار کمپنیوں میں افرادی قوت کی بھرتی میرٹ پر کی جائے۔ چاہتے ہیں کہ اگلے 4 سال میں توانائی کا شعبہ بحران سے نکلے۔ مارچ 2025 میں بجلی کی خرید و فروخت حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے عوام کو اس کے ثمرات پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ بجلی کی خرید و فروخت کے لیے کمپنی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ بانی PTI کی حمایت پر ہمارے خلاف سوشل میڈیا پر مہم جوئی کی جا رہی ہے۔ اویس لغاری کی نیوز کانفرنس۔
2024 का सुनहरा इख्तिताम। हेल्थ में अवामी खिदमत के लिए नए रिकॉर्ड कायम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हेल्थ प्रोजेक्ट मिसाल बन गए। नवाज शरीफ कैंसर हस्पताल, कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट सरगोधा, फील्ड हस्पताल मुतारफ़ कराए गए। कैंसर हस्पताल में इलाज के लिए चीन का तरीका इलाज नो कीमोथेरेपी नो सर्जरी मुतारफ़ करवा दिया गया। क्लिनिक ऑन व्हील चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी का कार्ड और मेडिसिन होम डिलीवरी भी मुतारफ़ करवाएगी। पंजाब एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ करने वाला पाकिस्तान का पहला सूबा बन गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि बदकिस्मती है कि मुल्क में कुछ भी हो, कराची में एहतजाज शुरू हो। एहतजाज लेकिन लोगों को तकलीफ ना पहुंचे। शाहराहों कुछ हमारी है, जमात इस्लामी की भी हो जाए तो मसाइल जल्द हल हो जाएंगे। जमात इस्लामी के शहर भर में बैनर्स लगे हुए हैं, इतना पैसा कहाँ से आता है? ऑडिट होना। मलिका कोसार में एक मरतबा फिर बर्फबारी का सिलसिला जारी। वीकेंड पर सयाहों की गैर मामूली तादाद ने मलिका कोसार का रुख कर लिया। लाहौर में बारिश के बाद सर्दी में इजाफा हो गया। फ़ज़ाई आलूदगी में भी कमी हो गई। महकमा मौसमियात की पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर में बारिश, जबकि पहाड़ों पर रेस और दरिया, नदी नाले और चश्मे जम गए। चीन का सिफारती महाज पर अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब। 7 दिफाई कंपनियों पर पाबंदी लगा दी गई। चीन ने ताइवान को असलहा फराहम करने पर 7 अमेरिकी दिफाई सनती कंपनियों और इंतजामिया पर पाबंदियां आयद कर दी। रूसी सदर पुतिन ने आज़रबाईजान के तैयारे को पेश आने वाले हादसे पर मुआफ़ी मांग ली। रूसी सदारती महल क्रेमलिन का बाज़ाब्ता तौर पर बयान जारी। आलमी मीडिया के मुताबिक सदर पुतिन का आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से रब्ता। रूसी सदर ने अलमनाक हादसे पर इजहार माजरत किया। क्रेमलिन के मुताबिक इस वक्त यूक्रेन की तरफ से फ़ज़ाई हमले जारी थे। और पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के मारूफ फनकार शहरयार मुनव्वर रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। शहरयार मुनव्वर और माहीन ने सफ़ेद और सुनहरी रंग का लिबास से बेतन कर रखा है। फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर शेयर होने वाली फ़ोटो में उनके हाथ में निकाहनामा देखा जा सकता है। शहरयार मुनव्वर की शादी में फनकारों, अजीज़ो अकारिब और दोस्तों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अदाकारा माहिरा खान के डांस ने शादी की तकरीब को 4 चांद लगा दिए।